براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ قیمت ادا کی گئی ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، 13 کروڑ روپے قیمت ادا کی ہے 6 ارب کی زمین کی۔ کل مالیت 5000 کنال کی زمین کی تخمینہ 6 ارب لگایا گیا ہے، اور جو زمین کی قیمت ادا کی گئی ہے وہ 13 کروڑ روپے ادا کی گئی ہے۔ اب جو مین روڈ چبارہ جو لئیے سے کافی ہمارے جرنلسٹ بھی تعلق رکھتے ہیں، بڑا زرخیز ہے اس حوالے سے، ہمارے کئی کورٹ رپورٹرز بھی ہیں، ہمارے مین سٹریم جرنلسٹ بھی ہیں، زاہد گشکوری صاحب کا بھی تعلق لیا سے غالباً۔ تو جب آپ یہ تحصیل چبارہ کی بات کرتے ہیں تو مین روڈ کے ساتھ جو زمین ہے اس پہ جو 1 ایکڑ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے کا ہے۔ انہوں نے 60,000 میں 1 ایکڑ خریدا ہے۔ جس ایکڑ کی قیمت 1 کروڑ ہے، عظما خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ، اور احد صاحب نے وہ ایکڑ 60,000 میں خریدا ہے۔ اور اگر چلیں مین سڑک پہ وہ ایکڑ نہ بھی لگتا ہو جس کی مالیت 1 کروڑ ہے، آپ کہہ دیں کہ جی بالکل پیچھے جا کے کوئی ایکڑ ہے، وہاں بھی ایکڑ 75-80 لاکھ سے کم نہیں ملتا۔ اس میں سکیم کیا تھی؟ عمران خان صاحب نے فرا گوگی اور بشرا مانکا کے ذریعے اپنی بہن عظما خان کو اور اپنے بہنوئی احد کو یہ 5216 کنال زمین فرضی طور پر خریدنے کی اس لیے اجازت دی کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے گریٹر تھل کنال کا، جس نے یہاں سے گزرنا تھا، جس سے اس زمین کی قیمت جو ہے وہ آسمان تک جانی تھی۔ صرف یہاں نہیں رکے، بکر کے علاقے میں سولر پمپس اپروو کروا کے سرکاری خرچے پہ وہ یہاں پہ لگائیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ وہ غریب ہاری، غریب ذمہ دار، چھوٹے کسان ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں کہ جن کو پولیس کے ذریعے بے دخل کر دیا گیا۔ غضب خدا کا اتنا بڑا ڈاکہ کہ 5216 کنال زمین، 5216 کنال، وہ عظما خان صاحبہ اور آج صاحب کا دل آیا تو انہوں نے اپنے بھائی شہنشاہ وقت عمران احمد نیازی کو کہا کہ یہ زمین ہمیں ڈیلیور کر کے دیں۔ تو پورے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے، وہاں کے کچھ مقامی عمائدین نے 13 کروڑ روپے میں 6 ارب کی زمین ان کو میسر کر دی۔ جعلی کاغذ بھی بن گئے، جعلی بیچنے والے بھی آ گئے، اور اتنا بڑا ڈاکہ ہے۔ تو یہ ہمشیرہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے جس پہ بھائی چل رہے ہیں کہ بھائی صاحب بھی کسی عدالت میں کسی تحقیقاتی ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوتے تھے۔ ہمشیرہ کے بھی اب یہی کرتوت ہیں کہ وہ بھی اینٹی کرپشن کو جواب ہی نہیں دے رہی، نہ تحریری جواب جمع کرایا جا رہا ہے، نہ پیش ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 5216 کنال زمین ہے 6 ارب مالیت کی، اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ 13 کروڑ کی آپ نے کیوں خریدی؟ اتنی لوٹ مار، اتنی کرپشن، یہ گھر کے فرد اگر یہ کرنے ہیں تو عمران خان اور بشرا مانکا نے ٹھیک طریقے سے کئی 100 ارب روپے کمائے ہیں۔ کل خان صاحب کا ایک خطاب چل رہا تھا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کا پیسہ باہر سے پاکستان لایا 190 ملین پاؤنڈ، اور میں اگر نہ لاتا تو یہ پیسہ ضائع ہو جاتا، یہ ہوا میں اڑ جاتا۔ پاکستان کی میں نے خدمت کی ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے اعتراف جرم کر لیا کہ آپ یہ پیسہ پاکستان لائے، یہ پیسہ گیا کدھر؟ اگر یہ پیسہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں آیا ہو اور یہ پاکستان کی عوام کو ملا ہو، پاکستان کی سرکار کو ملا ہو، تو ہم عمران احمد نیازی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ مگر اگر یہ پیسہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے پرانی لائبلٹی سیٹل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ہو، اور وہ پیسہ سندھ گورنمنٹ کا ہو، 460 ارب روپے کی لائبلٹی، 460 بلین کی لائبلٹی جو سپریم کورٹ میں واجب الادا تھی، جس کے لیے ایک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا، وہ مختلف کیس ہے۔ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر۔ این سی اے نے وہ پیسہ آپ کے حوالے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ اس پہ سودے بازی کر کے، بارگیننگ کر کے اس پراپرٹی ٹائکون کے ایک اور قرضہ ادا کرنے کے لیے جمع کرا دیں۔ وہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا، سندھ کے لوگوں کا پیسہ تھا، اور وہ پاکستان کے سرکار کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، وہ اس لائبلٹی اکاؤنٹ میں نہیں جانا تھا۔ یہ دو مختلف معاملات ہیں۔
آپ اس کو کنفیوز مت کریں کہ میری کابینہ نے تو وہ بند لفافہ تھا، کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ تھا، وہ راز میں رکھا جانا تھا، میں نے منظوری دے دی. آپ اتنے بچے نہیں ہیں. آپ روٹی کو چوچی نہیں کہتے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے ڈائل والی گھڑی بیچنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے. انسان کو ایک انتہا کا کرپٹ ہونا پڑتا ہے اس کام کے لیے. یہ کام ویسے نہیں ہو سکتا. اس لیے ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپنا بند کریں. آپ نے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں 60 ارب کی کرپشن اپنی جگہ پہ، وہ 460 ارب جو واجب الادا تھا اس اکاؤنٹ میں جب جمع کرایا تو یہ کرپشن تو آپ کی بڑھ گئی. واجب الادا تو 120 ارب روپے ہو گئے کیونکہ وہ 60 ارب وہاں سے مائنس ہوا اور وہ جانا تھا سرکاری خزانے میں. تو خزانے میں دو طرح کے پیسے جمع ہونے تھے. ایک 60 ارب وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی شکل میں آنا تھا محکمہ خزانہ کے اکاؤنٹ میں، پاکستان کی یتیم بیوہ پاکستان کے نادار لوگوں کے حصے میں آنا تھا. اور دوسرا وہ جو 460 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کی لائبلٹی تھی جو سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ بنایا تھا، وہ بھی واجب الادا تھا. آپ نے وہ پیسہ وہاں جمع کرا کے سیٹلمنٹ کر لی. تو عمران نیازی صاحب، القادر ٹرسٹ 458 کنال زمین کے ایسے نہیں بنتے. اس کے لیے انتہا کا کرپٹ ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے ہیرا پھیری کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے اپنے ساتھ شہزاد اکبر جیسے ویلر ڈیلرز کو رکھنا پڑتا ہے. شہزاد اکبر جیسے کرپٹ لوگ جو کمیشن کھاتے تھے، جو سسیلین مافیا سے بڑھ کے، میں کیا لفظ استعمال کروں، کہ جو ایسے مافیاز ہیں جن کے ٹکڑوں پہ یہ لوگ پلتے تھے، حلف آئین پاکستان کا اٹھایا ہے، سروس حکومت پاکستان کی کرتے اور ٹکڑوں پہ پلتے ہیں پراپرٹی ٹائکونز کے کہ ان کے اربوں روپے کے ڈاکے پر پردہ ڈالا جا سکے. عمران نیازی صاحب، یو ہیو بین ایکسپوزڈ، یو ہیو بین ایکسپوزڈ ٹو دا ہلٹ. آپ کی چوری چکاری ڈاکے سب کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور یہ 190 ملین پاؤنڈ میں نا بار بار بند لفافے کا ذکر مت کریں. آپ نے 458 کنال زمین لی ہے، آپ کے دستخط موجود ہیں، آپ کی اہلیہ کے دستخط موجود ہیں. آپ کی بہن پہ 5216 کنال 6 ارب روپے کی زمین کا غبن ہے. اسے کیا پیش ہوں اور آ کے جواب دیں. اور دیکھیں، حکومت نے بالکل ہائی ہینڈڈنس نہیں کیا. آپ کی ساری بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں. علیمہ صاحبہ موجود تھیں، عظما صاحبہ موجود تھیں، نورین صاحبہ موجود تھیں. کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. کوئی جو لائی جانی چاہیے تھی نہیں لائی گئی. مگر اگر آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی 5216 کنال زمین 6 ارب کی ہڑپ کر جائیں گے تحصیل چوبارہ ڈسٹرکٹ لیا میں، تو اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا. اور میں حسن نقوی صاحب جنہوں نے یہ سٹوری انکور کی ہے، ایک صحافی ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. یہ معاملہ پہلے سے چل رہا تھا مگر کیونکہ پبلک ہوا ہے تو ہم نے آج اس پہ بات کی ہے. اور اگر پیش نہیں ہوتے تو پھر قانونی کارروائی ہوگی آپ کے خلاف بھی، آپ کے خاندان والوں کے خلاف بھی. تو یہ 6 ارب کا حساب ان کو کہہ کے وہ دے دیں. پہلی سلائی مشین چلاتی تھی، یہ زمینوں پہ ہل چلاتی ہیں اور ہل ایسا چلاتی ہیں کہ سب کچھ حل ہو جاتا ہے. اور جب سب کچھ حل ہوتا ہے تو یہ 6 ارب کے ڈاکے ڈلتے ہیں. 458 کنال زمین آپ نے لی، ٹھیک ہے، آپ نے وہ پیسہ جمع کرا دیا پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں اور 120 ارب روپے کا ڈاکہ بھی ڈال دیا. آپ نے کے پی میں لا بنایا. جو ایمنیسٹی ملی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا پراپرٹی والوں کو جو ایمنیسٹی ملی تھی وہ کیوں ملی تھی؟ وہ اس لیے ملی تھی کہ کالے دھن کو سفید کیا جا سکے. پھر کے پی میں آپ نے قانون نہیں بنایا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی اپروول بغیر زمین کے دی جا سکے گی. کوئی بھی بندہ جائے، جاوید حسین صاحب چلے جائیں، طارق صاحب چلے جائیں اور جا کے کہیں جی میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے، 1 سیکنڈ میں اپروول ملے گی. اور یہ شو نہیں کرنا کہ آپ کے پاس زمین ہے کہ نہیں ہے. یہ اس کے لیے کیا گیا تھا، پراپرٹی ٹائکون کے لیے. اللہ جنت نصیب کرے جسٹس سیٹھ وقار جنہوں نے اس قانون کو کلعدم قرار دے کر اس کو ختم کیا. آپ نے تو القادر میں بتا دینا کتنے بچے پڑھتے ہیں، کتنے غریب اور مستحقین کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، یا وہاں پہ وہ کالج بھی ہے کہ نہیں ہے. جھوٹا انہوں نے ڈاکیومنٹ بنا کے اس کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ اس کا الحاق کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور آپ قوم بھولے نہ جو 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی جاتی تھی. سمجھ آئی؟ اب 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اسی لیے مانگی جاتی تھیں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارنا تھا. اس کا بھی جواب عمران نیازی صاحب دے دیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 458 کنال زمین تو میں نے ویسے ہی ٹرسٹ بنایا ہے ملک ریاض سے وہ زمین لے کے گفٹ میں، تو جو وہ کہہ رہی ہے امبرین صاحبہ کہہ رہی ہے اپنے والد کو کہ وہ بشرا صاحبہ کہہ رہی ہے کہ 3 کیرٹ کی میں نے انگوٹھی نہیں لینی،
میں نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی لینی ہے. 5 کیرٹ کی ڈائمنڈ کی انگوٹھیوں سے لے کے، ڈائمنڈ کے سیٹ سے لے کے، قانون سازی بنوانے سے لے کے، القادر ٹرسٹ پہ 400 کنال زمین لینے سے لے کے آپ نے کیا نہیں کیا؟ اور آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کو تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے 14 سال قید کی سزا میں، جو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کی عوام کے حق پر، پاکستان کی عوام کے پیسے پر، اور پھر شہداء کی آپ نے بے حرمتی کی. اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے جب جل سرفراز والا معاملہ ہوا، ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، آپ کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. اب آپ نے شہداء کو نہیں بخشا. اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے کہ آپ شہداء کی بے حرمتی کرے. آپ نے کس کیس میں یہ بے حرمتی کی ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں، 120 ارب کے ڈاکے کے کیس میں، یا اپنی بہن کے عظما خان کے 5216 کنال جو زمین ہڑپ کر لی انہوں نے، اس کیس میں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس ہے جواب دینے کو؟ تحقیقات کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ تعاون نہیں کرتے نیب کے ساتھ، کہتے میرے پاس کاغذ کوئی نہیں ہے، مجھے پتہ کسی بات کا نہیں ہے. اتنی بڑی کرپشن اور ڈاکے ڈال کے اس کو کور کرنے کے لیے ہماری سینسٹیو تنصیبات پہ حملے، شہداء کی بے حرمتی، چاگی کے ماڈل کو جلا دو، فورن فنڈنگ بھی لی ہوئی ہے. تو عمران نیازی صاحب کے تاریخ دن شروع ہو چکے ہیں، اور میں ایک بات ان لوگوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو ان کی پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہیں. میں اس کو مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو بیچنے کا سودا ان کو منظور نہیں تھا. انہوں نے اپنی ماں، دھرتی ماں پہ آنچ نہیں آنے دی. انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس کو خیر بات کہہ دی جائے، مگر یہ پالیٹکس نہ کی جائے کہ جس پہ آپ اپنے ملک پہ داغ لگاتے ہیں، آپ اپنی حب الوطنی پہ داغ لگاتے ہیں، آپ دشمنوں کو خوش کرتے ہیں، آپ وطن سے غداری کرتے ہیں، آپ اپنے وطن کو بیچتے ہیں، اپنی ماں جو دھرتی ماں ہے اس کو داغدار کرتے ہیں. انہوں نے اس سیاست کو رد کر کے ضمیر کی آواز پہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور کوٹے مذاق اڑا رہی ہیں کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی. اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاملے خصوصی تارڑ نیوز کانفرنس کرنا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی بہن اور بہنوں نے غیر قانونی طور پر زمین حاصل کی.